بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اہل ایمان پر رب العالمین کی انگنت نوازشات میں سے ایک یہ ہے کہ ایک مسلمان بیٹا اور ایک مسلمان بیٹی نکاح کی مقدس اور مبارک چھتری کے نیچے اللہ تعالیٰ سے رحمتوں کی امید کرتے ہوئے ایک نیک کنبے کا آغاز کرے. رب العالمین سے عاجزانہ التجا ہے کہ ہمارے بیٹے اور بیٹی کا یہ آغاز بابرکت کرے. اس کے نتائج آثار برکات دونوں کے لیے اور دونوں خاندانوں کے لیے دنیا و آخرت میں بہت ہی زیادہ اپنے فضل و کرم سے مہیا فرمائے. اسلام میں نکاح کی بہت زیادہ حیثیت ہے. اس کی خیر و برکت اس کے حوالے سے رب العالمین نے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ فرمایا. انہی باتوں میں سے ایک بات کہ نکاح انبیاء علیہ السلام جو مخلوق میں سے خلاصہ ہیں ان کی سنت ہے. دوسری بات کہ تمام انبیاء کے امام اور تمام مخلوق میں سب سے بلند و بالا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. نمبر 3 نکاح کی وجہ سے رب العالمین کے فضل و کرم سے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نکاح کرنے والے کا آدھا دین اللہ تعالی مکمل فرما دیتے ہیں. چوتھی بات نکاح میں رب العالمین نے یہ برکت رکھی ہے کہ یہ دونوں کی نگاہوں کو جھکانے والا
اور دونوں کی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ پانچویں بات، نکاح میں رب العالمین نے جوڑے کے لیے اپنے فضل و کرم سے اطمینان و سکون رکھا۔ نمبر 6، نکاح وہ بابرکت چیز ہے کہ اگر کوئی شخص پاک دامن بننے کے لیے نکاح کرے تو اللہ تعالی نے اس کی مدد اپنے ذمہ لی ہے۔ نمبر 7، نکاح مال کے حاصل کرنے کی چابی ہے۔ نمبر 8، نکاح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ازدواجی تعلقات کرنے والے جوڑے کو نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ نکاح کی برکت سے امت کی تعداد بڑھتی ہے اور امت کی تعداد بڑھنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت فخر کریں۔ اس طرح نکاح اللہ کے فضل و کرم سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فخر کے اسباب میں سے ایک سبب رب العالمین نے بنایا۔ نمبر 10، نکاح کی برکات میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالی نکاح کی برکت سے اولاد اور اپنے فضل و کرم سے اولاد سے ان کی اولاد یعنی پوتے اور نسلیں اپنے فضل و کرم سے جاری فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ جانے کتنی باتیں ہیں، اور یہ 10 کی 10 باتیں، ان میں سے ایک بات بھی میری جانب سے نہیں، ان میں سے ہر بات کی دلیل کتاب و سنت دونوں میں یا دونوں میں سے ایک میں موجود ہے۔ اختصار کے پیش نظر ان دلائل کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ آج کی گفتگو میں دوسرا نقطہ، اور اسی پر بات انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، نکاح کی یہ 2 برکات کم دیکھنے میں آتی ہے۔ عام طور پر نکاح عذاب بن چکا ہے، پریشانی، قلق، اضطراب اس کا ذریعہ بن چکا ہے۔ ہم سب کا ایمان ہے، اور اس ایمان کے بغیر بندہ مسلمان بھی نہیں ہوتا کہ اللہ سچے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، تو پھر خرابی کہاں ہے؟ اوپر تو خرابی نہیں، خرابی ادھر ہے، خرابی ہم میں ہے۔ کیا خرابی ہے؟ اللہ کرے کہ یہ گفتگو با مقصد اور بیٹے بیٹی اور کنبوں کے لیے اور سننے والے حضرات و خواتین کے لیے اللہ کرے اس میں فائدہ ہو جائے۔ وہ خرابی ہم میں ہے، اور خرابی کا ذکر کرنا ماتم کے لیے نہیں، مذمت کے لیے نہیں، خرابی کا ذکر کرنا اس لیے ہے کہ ہمارا بیٹا اور بیٹی ان خرابیوں سے بچ جائے، اور سننے والے جو ہم خرابیاں کر چکے ہیں توبہ کرویں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرمانے والے۔ ان خرابیوں میں سے ایک خرابی، اور ان میں سے بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہر بات کے دلائل ہیں، لیکن اختصار کی وجہ سے میں ان کا ذکر نہ کروں گا۔ پہلی بات، ایک بڑی تعداد سمجھے بیٹھی ہے کہ نکاح کا کرنا اختیاری ہے، آپشنل ہے، غلط بات ہے۔ استطاعت ہونے پر اور مناسب رشتہ ملنے پر نکاح کا کرنا فرض ہے۔ دل چاہتا ہے ساتھ ساتھ دلائل بیان کروں، لیکن اختصار کی وجہ سے یہ دروازہ کھول رہا تو کھلتا ہی جائے گا ماشاءاللہ۔ دوسری بات، نکاح میں تاخیر کرنا، اور یہ تو عام فیشن ہو چکا ہے۔ میں سیٹل ہوں، میں ایم ایس کروں، میں ایم فل کروں، میں دکتورا کروں، ڈاکٹریٹ کروں، میرا گریڈ ذرا اپ ہو جائے، اور ہوتے ہوتے نکاح والا مسئلہ گاڑی چھوٹ جاتی ہے۔
جو بات دیکھنے اور سننے میں آتی ہے، معلوم نہیں آپ کا مشاہدہ کیا ہے، جو احساس ہو رہا ہے گھر غیر شادی شدہ لوگوں سے بھرے جا رہے۔ اب کتنی کتنی عمر کے گھروں میں غیر شادی شدہ موجود ہیں، اور آئے دن ان کی تعداد میں اضافہ ہے یا کمی ہے۔ ان کے سیٹ ہوتے ہوتے ان کی شادی کی عمر بیت چکی ہے۔ کتنوں کو وہ پسند نہیں، اور خود ان کا مزاج اب ڈگری کہاں سے اس کے برابر لائی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید سے حکم کیا ہے مناسب رشتہ ملنے پر تاخیر نہیں کرنی۔ تیسری بات، اور یہ بات بہت عام ہے، میرے علم میں عام ہے، پتہ نہیں آپ کا علم کیا ہے، ذرا معاشی طور پہ حالت سدھر جائے، اللہ تیرا میرا بھلا کرے، ہوش کریں، اللہ پاک نے معاشی حالت سدھارنے کے لیے نکاح کو ذریعہ بنایا ہے۔ سورہ النور آیت شریفہ 32 جا کے کھول کے پڑھ لینا۔ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر جن کی تم شادی کرو وہ فقیر ہیں، اللہ ان کو غنی کر دیں گے۔ امیر ہونے کا نسخہ شادی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا شادی کرو، عورتوں تمہارے پاس مال لے کے آتی ہے۔ ہاں، اس کا معنی یہ نہیں شادی ہوئی ہے اے سی لگائے اور 13-14 بجے تک کمبل لے کے مرا رہے، نہ، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ لوگ 8 بجے نکلتے ہیں یا 7 بجے نکلے، پھر دیکھے کہ انشاءاللہ شادی کی برکتیں کتنی آتی ہیں۔ یہ معنی نہیں کہ دروازہ بند کرے اور مرا پڑا رہے اور کہ جی میں شادی کر لیا، یہ تو بدتمیزی ہے۔ شادی کرے، محنت کرے، پھر دیکھے انشاءاللہ رحمت رب العالمین کی کس طرح اس کی برکھا برستی۔ چوتھی بات، شادی کے لیے انتخاب، رشتے کا انتخاب بچی بچے دونوں کا کس بنیاد پر؟ قد دیکھیں، ضرور دیکھیں، رنگ دیکھیں، ضرور دیکھیں، ناک دیکھیں، آنکھیں دیکھیں، لب دیکھیں، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ اسلام چاہتا ہے کہ چھان پھٹک کر بھی جائے ان چیزوں کی بھی، لیکن فیصلہ ان چیزوں پر نہ ہو۔ فیصلہ ہو 2 چیزوں پر۔ سماعت فرما لیجیے، شاید اللہ کرے میری بات کسی کو فائدہ دے جائے۔ 2 چیزوں پر فائدہ، بیٹا دین اور اخلاق والا، بیٹی دین اور اخلاق، دونوں طرف ایک بات۔ کیا مطلب دین کا، کیا مطلب اخلاق کا؟ دین کا مطلب جو میں سمجھا ہوں اس مقام پر، دین کا مطلب ہے اس کا اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہو۔ ہمیں کیسے پتہ چلے؟ ظاہر سے، دل تو ہم نہیں جانتے۔ جتنے دنیا میں معاملات کرتے ہیں ظاہر پر کرتے ہیں۔ اور اخلاق کا مطلب یہ ہے جو میں سمجھا ہوں اس بارے میں جو حدیث ہے، کہ اس کا معاملہ اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے اچھا ہو۔ ایک ماں کا نافرمان جس ماں نے جنم دیا ہے اس کے ساتھ کھوٹا، تو وہ میری بیٹی کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ کیسے ممکن ہے؟ ایک بیٹی پورے کنبے سے اس کی بننا آئے تو بیٹے سے کیسے بنائے؟ اور اس سے آگے جو کچھ ہے بات کرتے ہوئے شرم آتی۔ پاسپورٹ ہے، نیشنلٹی ہے، ڈالر ہیں، اور ساتھ 2-4 سہیلیاں بھی ہیں۔ خوف ہے ایسے رشتے پر۔ کیا فائدہ ان کے اس کے ڈالروں کا؟ کیا فائدہ پاسپورٹ کا؟ جو میری بیٹی کے ساتھ باوفا نہیں، خاک ہے اس کے سب کچھ پر۔ اور جو آنے والی بیٹی حسن کی انتہا کو پہنچی ہے، اگر وہ کھوٹی ہے
کوئی فائدہ ہے اس کے حسن کا؟ دونوں چیزیں دیکھنا ہے. سب کچھ دیکھنے کے بعد آخری فیصلہ یاد کر لیجیے سبق، اور میرا نہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. امام ترمذی نے روایت کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی. فیصلہ دین اور اخلاق، اور دین اور اخلاق کی تشریح ٹوٹی پھوٹی عرض کی جا چکی. پانچویں بات، کوئی نکاح بیٹی کی اجازت کے بغیر اور ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا. 100 کوٹ آ جائے، بچی 2 دفعہ اس نے ڈاکٹریٹ کیا، اس نے 10 دفعہ کیا، نہ بچی کو حق ہے کہ والد کے بغیر، اور نہ والد کو حق ہے کہ بچی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے. اور اس بارے میں احادیث شریفہ ثابت شدہ بات. چھٹی بات، نکاح کی برکت اس میں ہے. اچھی طرح نوٹ فرما لیجئے، اللہ کرے کہ صرف خیر خواہی کی ہو، مجھے کیا اس میں. نکاح کی برکت سادگی میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، یقیناً سب سے بڑی برکت والا نکاح وہ ہے جو تکلفات میں سے کے اعتبار سے سب سے زیادہ سادہ ہے. ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، تکلفات میں سب سے کم، یقیناً برکت میں سب سے. ویسے بھی انسان عقل کرے، نکاح کے بعد اخراجات بڑھیں گے یا کم ہوں گے؟ بڑھیں گے. ذمہ داریاں بڑھیں گی، تو ان کے لیے پیسے محفوظ کرنے چاہیے یا قرضے اٹھانے چاہیے؟ قسطوں پہ سامان خریدا جا رہا ہے، قرضے لیے جا رہے ہیں، اور بعد میں لوگ مانگنے کے لیے آتے ہیں اور کہتے ہیں گھر میں کوئی نہیں فلاں صاحب. کیا فائدہ ہے؟ سادگی سے. اور ایک فیشن یہ ہوگا، پتہ نہیں آپ نے کیا کیا ہے، نکاح مسجد میں پڑھوا لیا اور شیطان کا کام جا کے باہر کر لیا. اس مسجد میں پڑھانے کا کیا فائدہ ہوا؟ اللہ کو دھوکہ تو نہیں دے سکتے. کس کا فائدہ ہے؟ پیسے بچیں گے، بچے کے نیک کنبے کے کام آئیں، کیا ان کو ضرورت نہیں پیسوں کی؟ اور یہ دور کیسے حالات، پیسے پائی کی ضرورت. نہ کریں ایسا. مجھے کچھ پتہ نہیں آپ کا، نہ میں نے پوچھا. اور یہ یقینی خبر ہے کہ یقیناً سب سے بڑی برکت والا نکاح وہ ہے جو تکلفات میں کے اعتبار سے سب سے زیادہ سادہ ہے. تو ہم اپنے بچے اور بچی کے یہ برکت چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ وہ میرج ہال سے نہیں ملے گی، وہ بڑے لمبے چوڑے فنکشن سے نہیں ملے گی. اس سے ملے گی جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی. ساتویں بات، نکاح کے بعد کوئی آقا اور لونڈی، کوئی ملکہ اور چپراسی نہیں، دونوں باعث عزت. نکاح کے وقت بیٹے کو لونڈی دے کے نہیں بھیج دے. شہزادی ہے اپنے گھر میں، ہر بیٹی کم و بیش. اور کتنے گھرانے بلکہ ایسے ہیں کہ وہاں بیٹی کی شان بیٹوں سے زیادہ ہوتی ہے. یہ تو اللہ جانتا ہے یا ماں باپ جانتے ہیں کہ کس طرح بیٹی کو روانہ کر رہے ہیں. کوئی لونڈی دے کے بیٹے کو نہیں بھیج، اس کی ساتھی بھیج رہے ہیں، ہمیشہ کا ساتھی اللہ کے بھروسے پر بھیج رہے ہیں. اور بیٹی بھی سنے کو اس کو چپراسی نہیں دے رہے، اس کا شوہر دے رہے ہیں، اور شوہر کو بیوی دے رہے ہیں، اور دونوں کی بڑی شان ہے. اور کنبہ خوشبخت وہ ہے جہاں شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کا احترام کریں. اور بدبخت وہ ہے جہاں آقا اور لونڈی، ملکہ اور چپراسی والی کہانی چلے. وہ کہانی چلتی تھی، کتنی دیر چلے گی؟ یہ غیر فطری بات ہے. فطری بات شوہر اور بیوی، اور دونوں جتنا زیادہ
ایک دوسرے کا احترام کریں گے، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں گے، انشاءاللہ برکتیں اتنی زیادہ ہوں گی۔ 8ویں بات، ہمارے معاشرے میں افسوس کی بات، عام تصور کیا ہے؟ وہ نیچے ہیں ہم اوپر ہیں، کیوں؟ اور اس کے بعد جو جملے بولتے ہیں شیطانی، ذکر کرنے کو دل نہیں چاہتے۔ کیا کہاں سے آیا یہ؟ قرآن پاک کے 40ویں پارے میں ہے یہ کس حدیث میں ہے؟ اور تیری کوئی بیٹی نہیں اوپر، اور تیری جو ماں ہے وہ نیچی آ کے ہو کے آئی ہے۔ یہ شیطانی بات ہے۔ کوئی نیچا اونچا نہیں اس رشتے سے، دونوں قابل احترام ہیں، اور خوشبخت گھرانے وہ ہیں جہاں دونوں کو قابل احترام سمجھتے ہیں۔ بیٹے والے یہ نہ سمجھیں کہ اب ان کے گھر پر جھنڈا ہمارا لہرائے گا، اور بیٹی والے یہ نہ سمجھیں کہ اس گھر کا سارا نظام ہماری بیٹی کی وجہ سے، ہماری مرضی سے غلط ہے۔ اور فساد کی بہت بڑی جڑ میرے خیال میں ایک یہ ہے ایسے کہ فنکشن ہم سے پوچھا ہی نہیں، تاریخ طے کی، تیرا اللہ تجھے ہدایت دے، نکاح ہوا ہے، غلامی کا سودا تو نہیں ہوا۔ وہ بھی آزاد ہیں، وہ بھی آزاد ہیں، وہ بھی انسان ہے، تو بھی انسان ہے، تیرے بھی حقوق ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں، تیری بھی عزت ہے، ان کی بھی عزت ہے۔ جب تک یہ بات رہے گی انشاءاللہ خیر آئے گی، جب بات اٹھے گی پھر تماشا ہی۔ نمبر 9، نکاح کے فوائد برکات میں سے ایک یہ ہے کہ اس سے نسل زیادہ ہو۔ یہ خاندانی بربادی والے جو کہہ رہے ہیں شریعت کے 100% منافی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فخر کریں گے کس سے؟ وقفہ وقفہ کے بعد سب کہانیاں ہیں بیکار، دشمنوں کی بنائی، ہم اپنی جہالت کی وجہ سے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ نمبر 10، نکاح رب ذو جلال کی دونوں کنبوں پر اور پورے معاشرے کی یہ بہت بڑی رحمت ہے، اور رحمت کے ملنے پر رحمت فرمانے والے رب کا شکر کرنا چاہیے۔ تو کیا ہماری شادیوں میں اور فنکشنز میں اور میرج ہالوں میں شکر ہو رہا ہے؟ شکر زبان سے ہے اور شکر اعمال سے ہے۔ اللہ کی نافرمانی کریں، مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہو، نظریں ٹکرائیں، اور کیا کچھ ہوتا ہے۔ لڑکیاں نوجوان اس طرح بندھن کے آئیں جیسے بیڈ روم میں جا رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی آگے۔ یہ اللہ کا شکر ہو رہا ہے۔ لباس ایسا پہنا جائے، شیطانی لباس، سی تھرو، شارٹ اور مردوں والا، تینوں خرابیاں ہیں کہ نہیں؟ سی تھرو ایسا شاندار ہے، اندر سے چمڑی نظر، سکن نظر، انگریزی بول رہی شریعت منسوخ ہو، سکن نظر آتی ہے۔ خاک ہے ایسے لباس پر، اور خاک ہے ایسا لباس پہننے والی عورت۔ اس سے خیر آئے گی نکاح؟ نہ خود ایسے لباس پہننے چاہیے اور نہ ایسے لباس والیوں کو اپنی تقریب کے قریب آنے دینا چاہیے، سب کو خانہ خراب کرے۔ اللہ کی ناشکری، مردوں عورتوں کا اختلاط مسجد میں جائز نہیں تو میرج ہال میں جائز ہوگا؟ اور کیا کچھ شیطانی باتیں بنا رکھی، کچھ شادی سے پہلے کچھ بعد، تو برکت کدھر جائے گی؟ جو شادی اتنی بڑی نعمت تھی وہ نعمت رہے گی؟ حلیہ بگاڑ، حلیہ نہیں ستیہ ناش کر دیا نکاح۔ 11ویں اور اس سبق کی آخری بات، اللہ جانے کتنی باتیں ہیں، بیٹا بیٹی اور دونوں خاندان سنیں، نکاح کوئی کھیل نہیں، ایک مقدس، نہایت مقدس
نہایت ہی مقدس کانٹریکٹ ہے، اور اللہ جانے اس کے پیچھے کتنی دعائیں ہیں، دادی کی، دادے کی، نانی کی، نانے کی، دونوں طرف سے۔ اگر بچی کے لیے رشتہ ملنا آسان نہیں تو بچے کے لیے بھی اچھا رشتہ ملنا کوئی آسان ہے؟ وہ تو بزرگ جانتے ہیں اور مائیں جانتی ہیں کہ کس کس سے جا جا کے کہا دعا کر، ہے کہ نہیں؟ میں برداشت نہیں کر سکتا، سب فراڈ اور تماشا ہے، مداری گر ہے، یہ کیوں نہیں برداشت کر سکتا؟ اس سے 10 گنا سخت بات تجھے طاقتور کہے، جی یس سر، سب بیکار تماشا ہے، یہی بکتے ہیں نا، جی میں برداشت نہیں کر سکتا، کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کنبے کو چلانا ہے۔ قرآن کریم سورہ النساء آیت شریفہ 19 جا کے پڑھ لینا، اور احادیث بھی ہیں، اس بارے میں جلدی نہ کرو۔ ہو سکتا ہے ایک بات تمہیں ناپسند ہے، دوسری پسند، ہاں گندا ہے مسئلہ، اس کا معاملہ الگ ہے، ناپاک ہے، اس کی بات نہیں میں کر رہا کہ اس نے سلام نہیں کیا جی، اس نے یہ نہیں کیا جی، اس نے وہ نہیں کیا نہ۔ اور یہ اللہ جانے، یہ میں اپنی طرف سے اپنا مشاہدہ کہہ رہا ہوں، جو اس کانٹریکٹ میں ظلم کرتا ہے وہ بچتا نہیں، میں نے تو یہی دیکھا، ایسا عجیب معاملہ ہے کہ اس بارے میں جس نے زیادتی کی آخرت سے پہلے گمان یہ ہے کہ دنیا میں پکڑا جائے۔ انہی باتوں پر گفتگو کو روکتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ ہمارا بیٹا اور ہماری بیٹی اور دونوں کنبے ان عذاب کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں گے، اور اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مبارک جوڑے کو انشاءاللہ مبارک جوڑے کو مبارک زندگی نصیب فرمائے، اور نکاح کی 10 باتیں جو ہم نے بیان کی ہیں وہ اور دیگر باتیں جو کتاب و سنت میں ہیں اللہ ان کو نصیب فرمائے۔ بیٹا احمد رشید و محمد رشید، بیٹی جی بیٹی نویرہ دختر عبداللہ۔ میں بیٹی نویرہ دختر عبداللہ کا نکاح 1 لاکھ مہر کے ساتھ جو ادا کر دیا گیا ہے آپ سے کر دوں؟ بارک اللہ لک وعلیک وجمع بینکما بخیر۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس نکاح کو بابرکت بنا، اے اللہ اس جوڑے کے دلوں میں آپس میں محبت، مودت، ایثار، پیار پیدا فرما، اے اللہ ہر آنے والے وقت میں پہلے سے زیادہ پیار ہو، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو ہر شر سے، فتنے سے، فساد سے، ہر مصیبت سے محفوظ فرمانا، اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو ذریت صالحہ، نیک، بے عیب، پاکیزہ اولاد عطا فرمانا، اے اللہ دونوں خاندانوں میں محبت کو پیدا فرمانا، ایثار کو پیدا فرمانا، شریروں، حاسدوں، شیطانوں کے شر اور فتنوں سے ان کو محفوظ فرمانا، اے اللہ سب حاضرین پر رحم فرما، کہنے سننے کی غلطی کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین، آمین یا یوم الدین، آمین یا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔